الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس مشکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مشکات شریف کا جو پہلا چیپٹر ہے کتاب الایمان، اس میں ایمانیات سے متعلقہ جو احادیث طیبہ ہیں ان کو ہم بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کی جو تیسری فصل تھی، اس چیپٹر کے جو 3 حصے تھے، اس میں سے جو تیسری فصل ہے اس میں ذکر کردہ روایات ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اس سے پچھلے درس میں چند ایک روایات اس حوالے سے بیان ہوئی تھیں کہ ایک بندہ مومن کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جس سے کہ بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے احادیث طیبہ چند ایک سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنتان موجبتان قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الموجبتان قال من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جو واجب کرنے والی ہیں۔ تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو واجب کرنے والی ہیں؟ فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو جائے اس حال میں کہ وہ اللہ سے شرک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، تو یہ شرک کرنا واجب کرنے والا ہے کس چیز کو؟ کہ داخل النار، وہ بندہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ اس حال میں فوت ہو جائے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی بھی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو داخل الجنہ، شرک نہ کرنا یہ بندے کو داخل جنت کر دے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں واجب کرنے والی ہیں، ایک چیز جہنم کو واجب کر رہی ہے اور ایک چیز جنت کو واجب کر رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ شرک کی ڈیفینیشن کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ فلانے بزرگ کے پاس چلے گئے تو یہ شرک ہو گیا، اللہ والے کے پاس چلے گئے تو شرک ہو گیا۔ ایسا شرک نہیں ہوتا۔ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو اسی طرح شریک ٹھہرانا کہ جس طرح اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وگرنہ اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری صفات ہم میں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح رب کے پاس ہے، وہ اس کی عطا سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں، ہم بھی دیکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک سمیع ہے، سننے والا ہے، ہم بھی سننے والے ہیں۔ اللہ پاک حافظ ہے، حفیظ ہے، ہم میں بھی حافظ صاحب تو ویسے ایک عام جو تھوڑا سا داڑھی وغیرہ رکھ لے تو اس کو ویسے ہی حافظ صاحب بول دیتے ہیں۔ حفیظ حفاظت کرنے والے کو بولتے ہیں، ہمارے ہاں ویسے ہی وہ جو پولیس والے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو کیا حافظ جو حفاظت کرنے والے، یہ نام ان کو بھی دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب بہت ساری صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہیں، وہ بندوں میں بھی ہیں، لیکن شرک نہیں ہوتا۔ شرک تب ہوتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ جیسی صفت اللہ میں ہے ویسی بندے میں ہے، تو ویسی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو صفت ہے وہ لمیٹڈ ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ کے پاس جو صفت ہے وہ کامل ہے اور وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کی صفت قرآن پاک میں 3 سپارے میں سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا کہ انت مولانا، اے مولا تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مالک و مولا ہے۔ اب مولانا یہ صفت ہمارا مولا یہ اللہ کی ہے، لیکن ہمارے ہاں جب کوئی عالم دین وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو، جب وہ بیان کرنے خطاب کرنے آتا ہے تو کیا اعلان ہوتا ہے؟ حضرت علامہ مولانا فلاں صاحب تشریف لائیں گے۔ یہاں پہ کوئی شرک وغیرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اب بعض لوگوں کو جب وہ بزرگوں کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ شرک والا پہلو سوچتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں سوچتا ہے، کہ وہاں شرک والی ڈیفینیشن کو ذرا واضح کرنا مقصود ہے یا اللہ والوں سے کوئی دشمنی ہے۔ تو ایسے بلا وجہ شرک نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ میری امت جو ہے نا وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو لہذا شرک کے حوالے سے یہ ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ شرک اسے کہیں گے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی، اب ڈاکٹر کی دوائیوں سے بھی شفا مل جاتی ہے، دوائیاں شفا دینے والی ہیں،
لیکن شفا دینے والی ہیں، حقیقت میں اللہ شفا دیتا ہے، دوائیاں یا کوئی بھی چیز ہے وہ وسیلہ بن جاتی ہے، حقیقت میں حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والا، پولیس والے، فوج اور دیگر جو ادارے ہیں وہ ایک وسیلہ ہے کہ وہ بھی حفاظت کر لیتے ہیں، یا ہم نے جو دروازہ لگایا ہوا ہے وہ بھی حفاظت کے لیے کی غرض سے ہے۔ تو اگر کوئی یہ ایک عقیدہ یا نظریہ رکھ لے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، یہ دروازہ ہی کرے گا، تو یہ تو شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ تو الحقیقت میں جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں، بندوں میں وہ صفات پائی جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے پائی جاتی ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ تو اگر اللہ کی صفات بندوں میں اللہ جیسی کوئی ثابت کرے تو یہ شرک ہے، وگرنہ تو بہت ساری صفات بندوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن ذرا بیان کرنا مقصود تھا کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ تو اگر اللہ کے ساتھ واقعی کوئی شرک کرتا ہے کہ اللہ جیسا کسی کو ٹھہراتا ہے اور اللہ جیسا ذات یا صفات میں کسی کو سمجھتا ہے تو وہ بندہ مشرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو مشرک ہوگا وہ کبھی بھی داخل جنت نہیں ہو سکتا۔ اور جو بندہ شرک نہیں کرے گا، اس حال میں مرا کہ اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اس نے کفر نہیں کیا ہوگا، تو وہ داخل جنت ہوگا، اگرچہ وہ بالآخر ہوگا۔ یہ تو اللہ کی رحمت پہ ہے ڈیپینڈ، اللہ پاک چاہے تو اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہے اس کے ڈھیر سارے گناہ ہوں، اس کی رحمت کا ایک چھینٹا آئے، سارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، یہ تو اللہ پاک کی رحمت پر موقوف ہے۔ نہ چاہے وہ سزا دینا چاہے تو یہ بھی اس کی رحمت پر، اس کے عدل پر موقوف ہے۔ تو لہذا اس لیے یہ شرک کرنا اور شرک نہ کرنا، اس کی ڈیفینیشن ذہن میں ہونی چاہیے لازمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، تھوڑی سی طویل روایت ہے لیکن کوشش کریں گے اس کو جلدی کمپلیٹ کریں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے تھے، وَمَعَانَا ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما فی نفر، اور ہمارے اس گروہ میں، صحابہ کے گروہ میں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود تھے۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، محبت والی، اور بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں اس روایت میں۔ یعنی اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اکثر و بیشتر نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہا کرتے تھے، یعنی حضرت ابو ہریرہ بھی موجود ہیں اور دیگر صحابہ بھی حضور کی صحبت میں موجود ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام ہمارے درمیان سے کھڑے ہوئے، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا فابطأ علینا وخشینا ان یقتطع دوننا۔ نبی پاک علیہ السلام ہمارے درمیان سے اٹھ کھڑے ہوئے، کہیں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر ہو گئی تو ہم سارے صحابہ کو خوف ہوا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اذیت نہ پہنچا دے، کیونکہ مدینہ پاک میں تھے تو وہ جنگ کے حالات تھے، بار بار جو ہے نا وہ وہاں سے حملے ہوتے تھے، مختلف قسم کی جنگیں بھی ہوئی ہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہنے لگے ففزعنا فقمنا، ہم سارے خوفزدہ ہوئے کہ حضور کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ محبت دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ تھوڑی دیر کے لیے حضور کو دیر ہوئی ہے تو ان کی محبت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہمارے آقا کو کہیں کچھ ہو نہ جائے، لہذا ہم پیچھے پیچھے جائیں۔ تو صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پہلا تھا جو خوف زدہ ہوا، تو میں نکلا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کروں۔ تو میں بنی نجار ایک قبیلہ تھا، اس میں انصار کی ایک دیوار تھی، اس کے پاس جو ہے نا وہ آیا، یہ باغ تھا، بنی نجار جو تھا یہ باغ تھا، تو اس کی ایک دیوار کے پاس میں آیا تو فدرت بھی، تو میں نے اس کا چکر لگایا کہ میں اس دیوار کو دیکھوں، اس باغ کے اندر کوئی ایسا دروازہ موجود ہے جس میں سے میں اندر جا سکوں۔ مجھے لگا کہ حضور اندر ہی ہوں گے تو میں کوئی دروازہ چیک کروں، میں اس کے دیواروں کے گرد چکر لگا رہا تھا تو مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا۔ تو دیکھا فَإِذًا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّن بِئْرٍ خَارِجَةٍ، تو میں نے دیکھا کہ ایک نہر تھی جو اس باغ کے اندر باہر ایک کنویں سے اندر جا رہی تھی، پانی اندر جا رہا تھا، اس کی چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں فاحتفظت فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سکڑ گیا اور سکڑ کر میں اس دیوار کے اندر چلا گیا، جگہ نہیں تھی لیکن میں سکڑ کے اندر چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ابھی مجھے ملاحظہ نہیں فرمایا، پوچھا ابو ہریرہ ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں ابو ہریرہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ہی ہوں۔ تو کہا ما شانو کا کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ آپ ہمارے درمیان تھے، فقمت فابطأت علینا، آپ ہمارے درمیان سے کھڑے ہوئے، آپ نے تاخیر کر دی، تو فخشینا ان تقطع دوننا، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی دشمن وغیرہ نہ اذیت پہنچا دے، ففزعنا، ہم سارے خوف زدہ ہوئے، لیکن سب سے پہلے میں خوف زدہ ہوا۔ یہ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، مطلب کہ میں بتاؤں کہ بھئی مجھے آپ سے بہت پیار ہے،
ٹھیک ہے نا. اور وہ یقیناً سچا پیار تھا, وہ سچا پیار تھا, اس کا اظہار کرنا بھی درست تھا. انہوں نے کہا جی میں سب سے پہلے خوف زدہ ہوا تو میں فوراً اس دیوار اس باغ کے پاس آ گیا, تو میں ایسے اندر داخل ہوا جیسے بھیڑیا سکڑ کے اندر داخل ہوتا ہے, میں اس طرح اندر آیا ہوں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے. وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي, باقی لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور اپنے نالین مبارک دیے, جوتے مبارک حضور نے دیے کہ یہ رکھو. تو اذهب بنعلی هاتین, میرے یہ دونوں نالین لے کے جاؤ. فمن لاقیک من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ. فرمایا کہ اس دیوار سے باہر نکلو, جو بھی بندہ تمہیں ملے اور وہ اس کیفیت کا حامل ہو کہ وہ گواہی دیتا ہو, اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور دل سے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو, میری طرف سے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو. یہ میرے دو جوتے بھی لے جاؤ, نالین پاک بھی لے جاؤ, تاکہ یہ سند بھی رہے نا کہ میں نے بھیجا ہے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں, یہ میں نے بھیجا ہے. اچھا, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کے جوتے اٹھانا یہ سنت صحابہ ہے. ہاں جی, اپنے اساتذہ کے, اپنے مرشد کے, اپنے بڑوں کے جوتے اٹھانا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے, بلکہ گویا حضور نے گویا کہ اس کی تربیت بھی. تو یہاں پہ سندن بھی جوتے عطا فرمائے کہ میرے نالین پاک لے جاؤ, تاکہ سند رہے کہ یہ بات میں نہیں کی ہے. اچھا, آگے کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جب باہر نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کا جلال بڑا مشہور ہے, آپ صحابہ میں بڑے مطلب جلالی تھے. تو پوچھا ما ہاتان النعلان, یہ دونوں نالین کس کے ہیں, کہاں سے, اے ابو ہریرہ؟ میں نے کہا ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی بہما, یہ دونوں نالین مبارک نبی پاک علیہ السلام کے ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے مجھے دے کر بھیجا ہے کہ جس کو بھی میں ملوں اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور دلی یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو, مجھے حضور نے فرمایا میں اس کو جنت کی خوشخبری سنا دوں. فضارب عمر بین ثدیی فخررت لیستی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے, نہیں یہ کام نہیں کرنا, ابھی نہیں کرنا یہ کام, اور مجھے دھکا دیا. وہ ذرا حضرت عمر کا دھکا تھا تو میں پیچھے کی طرف آگے گر گیا. تو کہتے ہیں اور مجھے کہا کہ ارجی یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ واپس چلے جاؤ. فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھاگ کے دوبارہ حضور کے پاس آیا. فاجہشت بالبکا, میں رونا شروع ہو گیا, مجھے دھکا مارا انہوں نے. تو حضرت عمر, آپ کا حکم تھا. وراقبنی عمر, عمر بھی میرے پیچھے تھے, اور عمر مجھ پہ, ان کا خوف مجھ پہ سوار ہوا تھا کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں, غصے میں آ گئے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی میری کہ میں ہاں پر آؤں, کہاں پر آؤں, پوچھا ما لک یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ کیا معاملہ ہوا؟ تو میں نے عرض کی کہ میں حضرت عمر سے ملا تو میں نے اسی بات کی خبر دی جو آپ نے مجھے کہہ کے بھیجی تھی. انہوں نے میرے چھاتی پہ ہاتھ مارا تو میں نیچے گر گیا, تو انہوں نے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ. تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا یا عمر ما حملک علی ما فعلت, اے عمر آپ کو کس چیز نے اس بات پہ ابھارا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابی انت و امی, آپ پہ میرے والدین قربان ہوں. ابعثت یا ابا ہریرہ بنا علیک, کیا آپ نے ہی حضرت ابو ہریرہ کو اپنے نالین پاک دے کر بھیجا تھا, اور یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ جو کلمہ شہادت کی گواہی دے دلی یقین کے ساتھ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم, میں نہیں بھیجا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے فلا تفعل, ایسا بھی نہ کریں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. حکم کس کا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کا. یہاں سیکھنے کی بات کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں, واحد صحابہ میں وہ ہستی ہیں کہ جو جب بات کرتے تھے نا, ان کی بات میں وہ شان, وہ کمال ہوتی تھی کہ اللہ و رسول ان کی باتیں مانتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے, آپ کی جب شان بیان کی جاتی ہے نا کتابوں میں, اور ایک حدیث پاک بھی ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ, اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے. عمر جب بھی بولتا ہے وہ حق اور سچ بولتا ہے. تو آپ کی یہ شان و شوکت ہے, اور اس کے تقریباً ایک پورا چیپٹر ہے اس حوالے سے, جس کو موافقات عمر کہا جاتا ہے. جب حضرت عمر کی شان بیان کی جاتی ہے نا, تو آپ کی سیرت پر یہ خاص چیپٹر بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی موافقات بہت زیادہ ہیں. موافقات کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ جو آپ نے خواہش کی, جو آپ نے زبان سے بولا,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ویسا ہی حکم نازل فرما دیا، جو آپ نے خواہش کی، جو آپ نے زبان سے بولا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ویسا ہی حکم دے دیا۔ تقریباً قرآن پاک کی کہا جاتا ہے 21 سے 22 کے قریب آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہا تھا ویسی آیت نازل ہوئی، یعنی آپ کی یہ شان ہے، یہ کمال ہے۔ میں یہ بات اس لیے اسپیشلی عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں اعتراض کرتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ کہ حضرت عمر کے حوالے سے ہی ایک دو روایتیں اس طرح کی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ ابھی ٹھہر جو، ابھی یہ کام نہ کرو، نبی پاک علیہ السلام کا مقصد یہ ہے، تم ابھی حضور کی یہ والی بات نہ مانو، حضور کی بات کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی لاجک یہ ہے، لہذا ابھی یہ کام نہیں کرنا۔ تو لوگ اس کو لے کے اعتراض کرتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے حضور کی بات نہیں مانی، اب یہاں واضح نہیں مانی بلکہ آگے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ میرے والدین آپ پر قربان ہو، یہ والا کام آپ نہ کریں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں آگے سے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ تم ہو، ہیں جی میں نے جب حکم دیا تمہاری جرت کیسے ہے کہ تم آگے سے انکار کرو، یہ حضور فرما سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن شان عمر بھی بیان کرنا مقصود تھی نا، کہ میرے عمر کی شان ایسی ہے کہ اس کی زبان اور دل پر جو بات آتی ہے اللہ رسول اس کی باتیں مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ایسا نہ کیجیے، فَإِنْ يَخْشَىٰ أَن يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، کہنے لگے مجھے یہ خوف ہے کہ اگر آپ یہ خوشخبری لوگوں کو سنا دیں گے نا، لوگ سست پڑ جائیں گے، لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ختم، اور کوئی کام نہیں کرنا، بس جنتی، تو لوگ سست پڑ جائیں گے، وہ نیک اعمال نہیں کریں گے، تو لہذا لوگوں کو چھوڑ دیجئے، وہ عمل کریں، سست نہ پڑ جائیں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فخلہم، تو ابو ہریرہ چھوڑ دو، پھر ابھی رہنے دو، عمر کی بات مان لو۔ یعنی یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، رتبہ ہے کہ آپ نے بظاہر تو مخالفت والی بات ہے لیکن اس کو مخالفت مانا نہیں گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت میں یہ چیز آتی ہے کہ جو آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو مان لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ تو یہاں سے ایک آخری بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر قسم کی حدیث ہر بندے کو سنانے والی نہیں ہوتی۔ یہ بھی حدیث ہی تھی نا، حضور کا فرمان تھا، حضرت عمر نے روکا، اور یہ بھی پورا چیپٹر ہے احادیث طیبہ میں، یہ بھی پورا چیپٹر ہے کہ ہر حدیث ہر بندے کو سنانے والی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ایک حدیث اگر بخاری یا مسلم میں آپ نے پڑھ لی، اور یہ ہے بھی ہمارے ہاں بھی یہ چل پڑا ہے کہ لوگ جو نا وہ جو بھی بخاری مسلم میں حدیث پڑھتے ہیں کل کو اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ اس کی لاجک پتہ ہوتی ہے، نہ مطلب پتہ ہوتا ہے، نہ سابقہ نہ لاحقہ، نہ یہ کہ اس کا حکم کب کا تھا کب کا نہیں تھا، بس پڑھی اور بیان کر دی۔ تو ہر ایک کے سامنے ہر قسم کی روایت بیان نہیں کی جا سکتی، جو جس لیول کا ہے اس کے سامنے وہی بات بیان کی جائے گی۔ یہ بھی ہمیں اسلامی طریقہ کار بیان کیا گیا، جیسا کہ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر یہ ہر ایک کو بیان کرنے والی ہوتی تو حضور کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جب حکم دے دیا ہے تو تم منع کیوں کر رہے ہو، لہذا یہ سب کو بیان کرو۔ تو لہذا یہ چند ایک باتیں سیکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلمہ طیبہ پڑھ کے اس کے حقوق ادا کرتا ہے اللہ کی رحمت سے وہ داخل جنت ہوگا۔ دوسرا یہ کہ محض کلمہ پڑھنا جو ہے نا، وہ محض کلمہ پڑھنا اور اس کے حقوق ادا کرنا، یہ ضروری نہیں کہ بندہ داخل جنت ہو جائے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو صاحب ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بڑی شان و عظمت سے نوازا ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گفتگو کو مانتے ہیں، آپ کا جو ایک رائے ہوتی ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو آخری بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہر بات ہر بندے تک پہنچانے والی نہیں ہوتی، ہر حدیث ہر آیت ہر بندے کو سنانے والی نہیں ہوتی۔ لوگ ہوتے ہیں جن تک مخصوص روایتیں یا مخصوص باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ عوام کے لیے کیا سنانا ہے، خواص کے لیے کیا سنانا ہے، اخص الخواص جو خاص الخاص لوگ ہیں ان کو کیا باتیں بتانی ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں قرآن و حدیث سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔